بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سکس کلاس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ بیٹا آج ہم لیکچر نمبر 9 لینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ 10 جون 2020، دن ہے بدھ۔ عنوان ہے ہمارا یوم دفاع۔ تو سب سے پہلے ہم بیٹا اس کی بلند خوانی کریں گے۔ سب بچے اپنی بکس اوپن کر لیں۔ جی بیٹا یہ ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ بیٹا آج آپ کا سبق نمبر 7 ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے یوم دفاع۔ سبق نمبر 7 یوم دفاع۔ یوم کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے، دن کو کہتے ہیں۔ اس کے نیچے زیر ہے تو زیر کا مطلب ہوتا ہے کسی لفظ کے ساتھ آخر میں زیر ہو، دو الفاظ، یعنی کہ جیسے اب یوم دفاع تو اس نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کا۔ یوم دفاع، دفاع کا دن، حفاظت کا دن، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں آگے چل کے۔ یہ 6 ستمبر 1965 کی جنگ کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، جس میں ہماری پاک فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ یعنی کہ ہماری پاک فوج نے اتنی بہادری سے یہ جنگ لڑی کہ دشمن کے ہوش اڑ گئے اور دشمن کا جنگی جنون سرد پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ ہیں، تو میں آپ کو مشکل الفاظ بتا دیتی ہوں، ان کے میننگز میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کو لکھوا دیتی ہوں بورڈ پہ۔ جری، پہلا لفظ ہے جری، دوسرا لفظ ہے سرمستی، تیسرا جوق در جوق، نیست و نابود، سکہ بٹھانا، امسال، امنگ۔ تو آئیے بیٹا ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ یہ ابھی میں نے بتایا نا کہ بھارت کے ساتھ یہ جنگ ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہی ہوگا ویسے تو اس میں آپ لوگ ڈیٹیل پڑھو گے اس کے بارے میں کہ یہ کس لیے منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے، جری کا مطلب یہ بہادر ہوتا ہے، فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے، یعنی کہ دشمن کے ہوش اڑا دیے۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا، یعنی کہ ہندوستان کا جو جنگ کرنے کا جنون تھا، جذبہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ کیسے ختم ہو گیا؟ 17 روز یہ جنگ جاری رہی، لیکن ہماری پاک فوج نے اتنی بہادری سے یہ جنگ لڑی کہ ہندوستان کا جنگی جنون ختم ہو گیا۔ اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی، یعنی کہ پاک فوج کا جذبہ دیکھ کر بھارت نے اقوام متحدہ کے سامنے منت کر کے فوری طور پر جنگ بند کرنے کی درخواست پیش کر دی۔ یوم دفاع پاکستانی قوم کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ یوم دفاع کی تقریب لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں بھی منعقد کی جاتی ہے ہر سال، یعنی کہ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ ان سال ہماری جماعت کی باری تھی، ان سال مطلب اس سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے، یعنی کہ اشاعت ہونے والے، یہ گونجنے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی، یعنی کہ فضا میں بہت ترانوں کا شور تھا۔ تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی، اسٹیڈیم میں تماشائی جوک در جوک آتے جا رہے تھے، ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئیں، نشستوں مطلب سیٹوں پر بیٹھ گئی ہیں۔ تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی، تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا، یعنی کہ تلاوت قرآن پاک سے تقریب کو شروع کیا گیا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ قومی ترانے
لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے، یعنی کہ فوجی جوان مختلف گروہ کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے گزرے۔ مارچ کا مطلب ہوتا ہے باقاعدہ قدم اٹھانا، ایک ساتھ قدم اٹھانا، ٹھیک ہے۔ مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ مارچ پاسٹ کے پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک اور نغمے کے پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ اور سرمستی پیدا کر رہے تھے، یعنی کہ عجیب جوش اور بے خودی پیدا کر رہے تھے۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا۔ محاذ لڑائی کی جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑائی کی جگہ پر ڈٹ کر دکھایا، یعنی کہ ڈٹ کر دکھانا مطلب نہ ہلنا۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی، گویا وہ لمحوں میں ہی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے ہیں۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینا پڑی، یعنی کہ شاباش دینا پڑی۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی، شاباش دی۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا، یعنی کہ جادو بھرا۔ ایسا ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے فوجی جوانوں نے جو چھلانگ لگائی، ان کو دیکھ کر یعنی کہ ہم لوگ دم بخود رہ گئے، جادو کا اثر جیسے ہوتا ہے نا، ایسے سب یعنی کہ اس میں چلے گئے، سحر انگیز ہو گئے۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوج نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روکے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا، جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا۔ دیکھ لیں ہماری پاک فوج، بیٹا پاک فوج نے ایسی ہمت، اتنی ہمت ہے کہ پاک بھارت دشمن جو ہے، ہمارا دشمن ملک، اس نے بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہماری فوج کے سامنے۔ جب اس طرح کے جوان ہماری فوج میں ہوں گے تو ہمارا کوئی بھی دشمن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی۔ سکہ بٹھانا مطلب روب جمانا۔ اس نے اس کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے ایسا روب جمایا کہ اسے بہت دیر تک شاباش ملتی رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مختلف سمت میں تھے، یعنی کہ ایک دوسرے کی الگ طرف تھے، ان کا منہ ایک طرف نہیں تھا۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دیں، مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں، مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکیں، یعنی کہ ذرا بھی اسے اثر نہ ہوا، بالکل وہ اپنی جگہ پر جوں کا توں کھڑا رہا۔ آگے صفحہ نمبر 36 پہ آ جائیں۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بدر اور حطف میزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا، یعنی کہ اگر دشمن نے بری نظر ڈالی تو اسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئی تھی، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ بیٹا ہماری بلند خوانی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی، آگے ہم مشق کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ اب ہم مشق کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ یہ میں ابھی آپ کو بعد میں بورڈ پہ کرواتی ہوں، یہ سوال ہے ہمارے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل محاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ میں بورڈ پہ آپ کو ان کے الفاظ اور الفاظ کے معنی بتا دوں گی، الفاظ جملے آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ جری، پہلا لفظ کیا ہے؟ جری، جیم کے اوپر زبر، را کے اوپر شد، را کے نیچے زیر اور چھوٹیے، بے کے اوپر زبر، ہا کے اوپر زبر، دال کے اوپر پیش اور رے کے اوپر جزم۔ پھر اقوام، بہادر، اقوام، الف کے اوپر زبر،
काफ के ऊपर जज्म, वाव के ऊपर ज़बर और मीम के नीचे ज़ेर, अक़वाम मुत्तहिदा। मीम के ऊपर पेश, ता के ऊपर ज़बर और शद, हा के नीचे ज़ेर, दाल के ऊपर ज़बर और हा के ऊपर जज़म। दिफा, दाल के नीचे ज़ेर, फ़ा के ऊपर ज़बर, आइन के ऊपर जज़म। तकरीब, ता के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर जज़म, रा के नीचे ज़ेर, या के ऊपर जज़म और बी। मखसूस, मीम के ऊपर ज़बर, खा के ऊपर जज़म, स्वाद के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज़म और स्वाद। मखसूस। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 4 है दर्ज झैल के मायनी लुगत से तलाश करके लिखें। ये भी मैं आपको अभी बोर्ड पे करवाती हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 5 है आगे, सबक यौम दिफा को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। पहला अलिफ, हर साल यौम दिफा कब मनाया जाता है? सफ़ा नंबर 37 पे आ जाएं। इस पे है 14 अगस्त को, 23 मार्च को, 6 सितंबर को या 7 सितंबर को। अभी आपने पढ़ा, इसका दुरुस्त जवाब क्या है? 6 सितंबर को। ये वैसे रीडिंग करके आप लोग खुद सॉल्व करो ये सारी एक्सरसाइज, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। 1965 की पाक भारत जंग कितने रोज़ जारी रही? इसका दुरुस्त जवाब क्या है? 17 रोज़। फिर जीम है, फौजी जवानों ने कितनी देर में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफलें उठा ली थी? 3 सेकंड में। इसका दुरुस्त जवाब। भारत ने पाकिस्तान पर कब हमला किया? सन 1965 में। ये तीनों में से क्या आएगा? सन 1965 में। दर्ज अल्फाज के मतजाद लिखें। ये भी मैं आपको बोर्ड पे करवा देती हूँ। सवाल नंबर 7 है सबक यौम दिफा का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। ये अभी हम नहीं करेंगे, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 8, पाकिस्तान के जो जंगी नगमे आपको याद है इनकी फहरिस्त बनाएंगे। आप लोग अपने रफ रजिस्टर पे इसकी फहरिस्त बनाओगे और आप चेक करवाओगे, ठीक है। उसके बाद है अपना पसंदीदा नगमा कापी पर खुश खत लिखें। ये 8 और 9 सवाल आप लोग यानी कि खुद करोगे, ये रफ रजिस्टर पे करोगे। सवाल नंबर 10 है, ये डायरी पे कर लोगे अपनी, ठीक है, या रजिस्टर पे। डायरी ये स्कूल वाली डायरी नहीं, अपनी यानी कि आप लोग डायरी बच्चे अक्सर बनाते हैं अपनी, आप लोग रफ रजिस्टर पे कर लेना। सवाल नंबर 10 है कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। अब ये आप लोग खुद करोगे, ठीक है। यौम दिफा को किससे मैच कर रहे हैं हम लोग? 6 सितंबर से। इस तरह से बहादुर, जर्री, इनको आप लोगों ने खुद मैच करना है, ठीक है। उसके बाद सफ़ा नंबर 38 पे आ जाएं। सफ़ा नंबर 38 पे है इसम ज़मीर की तज़कीर व तानीस। इसम ज़मीर, इसमें ज़मीर क्या होता है? वो अल्फाज जो इसम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं इसम ज़मीर कहलाते हैं। इसम ज़मीर का फ़ायदा ये होता है कि बार बार अस्मा यानी कि नाम नहीं दोहराने पड़ते। मिसाल के तौर पर कायदे आज़म 1876 को कराची में पैदा हुए। कायदे आज़म ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। कायदे आज़म मुसलमानों के सच्चे रहनुमा थे। कायदे आज़म की कोशिशों से पाकिस्तान बना। आप देखें, कायदे आज़म यहाँ पे नाम है, कायदे आज़म इधर भी नाम है, कायदे आज़म। यहाँ पे पहले अगर हम कायदे आज़म इस्तेमाल करके यहाँ पे आगे हम इस लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की, तो उन्हों इसम ज़मीर हो जाएगा। यहाँ पे भी इसी तरह से कायदे आज़म यानी कि वो मुसलमानों के सच्चे रहनुमा थे। कायदे आज़म की जगह पे वो लिखेंगे तो वो भी इसम ज़मीर होगा। कायदे आज़म की कोशिशों से पाकिस्तान बना, उनकी कोशिशों से पाकिस्तान बना, तो उन भी एक इसम ज़मीर होगा। इन जुमलों में बार बार कायदे आज़म का नाम आया है जो तहरीर को बोझल बना रहा है। इस ज़मीर के इस्तेमाल से तहरीर में खूबी पैदा हो जाती है। इसमें ज़मीर के इस्तेमाल से तहरीर में क्या होती है? खूबी पैदा हो जाती है। देखें, कायदे आज़म 1876 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। वो मुसलमानों के सच्चे रहनुमा थे। उनकी कोशिशों से पाकिस्तान बना। इन जुमलों में उन्हों, वो और उनकी ज़मीरें इस्तेमाल हुई हैं। ये सब कायदे आज़म की जगह पर आई हैं। उर्दू ज़माइर में तज़कीर व तानीस का कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। आगे ये सरगर्मियाँ हैं, ये आप लोग बाद में आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सवाल जवाब और जो सवाल हमारे रह गए हैं वो मैं आपको बोर्ड पे करवाती हूँ अभी। जी बेटा, आइए अब हम सवाल करते हैं। सवाल जवाब, सरगर्मी क्या है? सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, यौम दिफा क्यों मनाया जाता है? जवाब, सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तानी फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। बहादुर फ़ौज के इस कारनामे की याद में यौम दिफा मनाया जाता है। सवाल नंबर 2, लाहौर में यौम दिफा की तकरीब कहाँ मुनक्किद होती है? जवाब, लाहौर में यौम दिफा की तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है। सवाल नंबर 3, फ़ज़ा किस चीज़ से गूंज रही थी? जवाब, फ़ज़ा लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से गूंज रही थी। सवाल नंबर 4, तकरीब का बाकायदा आगाज़ कैसे हुआ? जवाब, तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ।
سوال نمبر 5، تلاوت اور نعت کے بعد کیا پڑھا گیا؟ جواب، تلاوت اور نعت کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ سوال نمبر 6، ناظرین نے فوجی جوانوں کو کس طرح داد تحسین دی؟ جواب، ناظرین نے پرجوش تالیاں بجا کر فوجی جوانوں کو داد تحسین دی۔ سوال آگے ہے، درج ذیل محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ میں نے آپ کو ان کے الفاظ معنی بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، الفاظ کے معنی بتا رہی ہوں، جملے آپ لوگ خود بناؤ گے۔ پہلا لفظ ہے چھکے چھڑا دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بدحواس کر دینا یا ہوش اڑا دینا۔ جنون سرد پڑنا، جذبہ ختم ہونا۔ جوک در جوک، گروہ کے گروہ۔ سکہ بٹھانا، روب قائم کرنا۔ میلی آنکھ سے دیکھنا، بری نظر سے دیکھنا۔ نیست و نابود کر دینا، تباہ و برباد کر دینا۔ اس کے بعد الفاظ متضاد ہیں۔ متحد ہے لفظ، اس کا ہے متضاد منتشر۔ متحد کا مطلب ہونا اکٹھے ہونا ہوتا ہے نا، منتشر کا مطلب ہوتا ہے پھیل جانا۔ آغاز، انجام، پیچھے، آگے، باقاعدہ، بے قاعدہ۔ جری، بزدل۔ یہ الفاظ متضاد ہو گئے۔ اب ہم الفاظ معنی کرتے ہیں۔ جی بیٹا الفاظ معنی کرتے ہیں اب ہم۔ پہلا لفظ ہے سرمستی۔ سرمستی کا کیا معنی ہے؟ بے خودی۔ سحر انگیز، جادو کا اثر پیدا کرنے والا۔ جری، بہادر۔ داد دینا، شاباش دینا یا تعریف کرنا۔ سکہ بٹھانا، روب قائم کرنا۔ امسال، اس سال۔ جوک در جوک، گروہ کے گروہ۔ نیست و نابود، تباہ و برباد۔ امنگ، جوش، ولولہ۔ یہ ہمارا سارا وقت کمپلیٹ ہو گیا، ایکسرسائز ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ آپ لوگوں نے بہت نیٹ اینڈ کلین اپنا ہوم ورک کرنا ہے، کٹنگ نہیں کرنی، بہت دھیان سے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الفاظ جیسے بیٹا الفاظ رائٹ لکھنے کا حق ہوتا ہے نا، اس طرح سے آپ لوگ الفاظ لکھا کرو، ٹھیک ہے۔ جیسے نون گنا لکھتے ہو تو آپ لوگ فارمیشن خراب کر دیتے ہو الفاظ کی، تو فارمیشن صحیح رائٹ کیا کرو، ٹھیک ہے۔ الفاظ کو جیسے لکھنے کا حق ہے اس طرح سے آپ لوگ لکھا کرو۔ تو آپ لوگ بہت نیٹ اینڈ کلین ورک کرو گے تو ڈائری میں آپ کو ساتھ ساتھ بتایا کروں گی، ٹھیک ہے۔ سوال جواب، الفاظ معنی، الفاظ جملے آپ لوگوں نے خود بنانے ہیں۔ الفاظ معیاری، جملوں کا استعمال معیاری ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جن کا کوئی مطلب بھی ہو، کوئی سمجھ بھی آئے، کوئی مقصد بھی ہو، جملے ایسے بنانے ہیں آپ لوگوں نے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔ بیٹا یہ اپنی ڈائری نوٹ کر لیں آپ لوگ، ہفتہ وار ڈائری میں نے آپ کو ابھی دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 11 جون 2020 جمعرات کو سبق نمبر 7 کی بلند خوانی کرنی ہے اور الفاظ معنی لکھنے اور یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 12 جون 2020 جمعہ کو آپ لوگوں نے سوال جواب لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ 13 جون 2020 ہفتہ الفاظ جملے آپ نے لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ 15 جون 2020 سوموار مشقی سوال نمبر 3، 4، 5، 6 اور 10 کتاب پہ حل کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ 16 جون 2020 منگل اسم ضمیر کی تذکیر و تانیث آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، جو آپ کی مشق کے آخر میں دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ 17 جون 2020 کو آپ نے اس سبق کی مکمل دہرائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، اس کو اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لیں، اسی کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے فل ویک ورک کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔